اس ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں بریگیڈیئر ریٹائر ڈاکٹر راشد ولی جنجوعہ صاحب. تھینک یو سو مچ راشد ولی جنجوعہ صاحب. بتائیے گا بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس خاص طور پہ 9 مئی جو کہ اب ایک سال ہونے کو آ رہا ہے جو سانحہ پیش آیا تھا. یہ کہنا کہ یہ مقدمہ صرف افواج پاکستان کا نہیں پوری پاکستانی عوام کا ہے اور ذمہ داروں کو سزا نہ دی گئی تو پھر کسی کی بھی جان و مال اور عزت محفوظ نہیں ہے. یہ کتنا امپورٹنٹ بیان ہے ان کا؟ راشد ولی جنجوعہ صاحب کین یو ہیئر اس؟ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ بہت ساری اہم باتیں ہوئیں. سوالات وہاں پر موجود صحافیوں کی جانب سے کیے گئے اور ایک اور انہوں نے کہا کہ جو اس واقعے کے ذمہ دار ہیں ان کو معافی مانگنی چاہیے. بالکل. اور اس طرح اور یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جہاں پہ ایک کہتے ہیں نا لائن کراس کر دی گئی ہے اس پر ذمہ داروں کو سزا دیے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا. پھر انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ یہ بیانیہ بنا رہے ہیں کہ جو 8 فروری کے الیکشن تھے وہ ریفلیکشن تھا. انہوں نے کہا یہ نمبرز بھی غلط ثابت ہوئے. ایبسلیوٹلی. اور ساتھ ہی جو سب سے اہم بات وہ یہ تھی انہوں نے کہا کہ یہ جو بات چیت ہے مذاکرات ہیں یہ سیاسی جماعتوں کے درمیان بھلے لگتے ہیں پاک فوج کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. فوج جو ہے وہ اس کا سیاسی مذاکرات سے کوئی لینا دینا نہیں. تو راشد ولی جنجوعہ صاحب ہمیں جوائن کر چکے صدر. راشد ولی جنجوعہ صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. میرا پہلا سوال جو کہ ترجمان پاک فوج کی جانب سے کہا گیا کہ 9 مئی ایکچولی پورے پاکستان کا مقدمہ ہے. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ پاک فوج اور اگر ذمہ داروں کو سزا نہیں دی گئی تو پھر کوئی محفوظ نہیں رہے گا. تو اس بیان کی اہمیت اور ظاہر جس موقع پر کیونکہ اب 1 سال پورا ہونے کو جا رہا ہے 9 مئی کو کہا گیا, کیا آپ سمجھتے ہیں اس بارے میں کتنا امپورٹنٹ ہے یہ؟ دیکھیں اس بیان کی تو بہت اہمیت ہے کیونکہ جب آپ ایک انسٹیٹیوشن کا ترجمان آ کے ایک بیان دیتا ہے تو وہ بیان اس کی اعلیٰ قیادت کی طرف سے پرمیشن کے بعد ہوتا ہے. اور انہوں نے بڑا کلیئرلی آرٹیکولیٹ کیا جو گریونسز تھیں اور جو خدشات تھے اور کویسچنز کا بڑا فوکسڈ رپلائی کیا. اب اس میں 9 مئی تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں انہوں نے اس کا مفصل جواب اپنی پریس کانفرنس میں دے دیا ہے. اور جو خدشات ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم جو جس انتشار کی طرف بڑھ رہے ہیں اور جب لوگوں کو یہ جزا اور سزا کا جو نظام ہے وہ کام نہیں کرے گا اور 1 سال بعد بھی ہم ان مقدمات میں الجھے ہوئے ہیں اور یہ نہیں ڈیسائیڈ کر پا رہے کہ وہ اس کا کمیشن بنانا ہے, ملٹری کورٹس میں ان کی سزا ہونی ہے نہیں ہونی ہے. اور ان آرڈینیٹ یہ جو ڈیلے ہے نا اس نے اس چیز کو بہت ایک خلفشار کی طرف ڈال دیا ہے. اور یہ انتشار سوشل میڈیا پہ کچھ پارٹی میرے خیال ہے وہ یہ نہیں سمجھ رہی کہ یہ ان کی بھی فائدے میں نہیں جا رہی ہے چیز, بلکہ ان کا اس جو کیمپین سے نقصان ہو رہا ہے. مگر اس چیز کا شاید ان کو ادراک نہیں ہے. اسی وجہ سے یہ کہنا پڑ گیا جو آرمی کے ترجمان کو آ کے کہ یہ چیز نہ ہماری انٹرنل کوہیژن کے لیے بہتر ہے نہ یہ کسی ادارے کی تکریم کے لیے بہتر ہے. اور اگر ہم نے بحیثیت قوم اسٹیبلٹی کی طرف جانا ہے سیاسی اور معاشی تو ہمیں یہ ان چیزوں سے آگے نکلنا ہوگا. اس کو 9 مئی کو پیچھے چھوڑنا ہوگا اور وہ صورت میں ہو سکتا ہے کہ جو اس کی ریٹریبیوشن ہے جن نے جو قانون توڑنے میں انوالو تھے ایلیمنٹس ان کو قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دی جائے اور جو ان کا سزا پروپورشنیٹ ہونی چاہیے ان کے جو آفینس ہے اس کے مطابق. دنیا میں ایسا ہوتا ہے, وہ یو کے میں 2011 میں فسادات ہوئے تو 3000 انہوں نے گرفتار ہوئے لوگ, اس میں سے تقریباً 2000 کا انڈائٹمنٹ ہوئی اور بہت سو کو سزا ہوئی. اسی طرح واشنگٹن میں جو رائٹس ہوئے تھے کیپٹل ہل پہ اس پہ سزا ہوئی. تو یہاں کیا وجہ ہے؟ تو ہمیں یہ نظام انصاف کی طرف بھی دیکھنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک پروسیکیوشن نہیں ہو پائی. بالکل. راشد صاحب ایک چیز ایک سوال یہ بھی کہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے سیاسی حلقوں کی جانب سے یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ جی ہم ان سے مذاکرات کریں گے ہم ان سے مذاکرات کریں گے, لیکن کل ترجمان پاک فوج نے یہ واضح کر دیا ہے کہ پاک فوج پر حملہ اور شہیدوں کی تضحیک کرنے والے جو سیاسی انتشاری ٹولے ہیں ان سے تو بات نہیں ہو سکتی. کتنا دو ٹوک کتنا واضح پیغام دیکھتے ہیں اس کو؟ میرے خیال ہے یہ ایک کنسسٹنسی ہے اس بیان میں. یہ پہلی بار نہیں آیا, یہ اس سے پہلے بھی اس چیز کا اعادہ کر چکے
اور اس پہ تو کوئی کلام نہیں ہے کہ یہ جن لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا، جو ہمارے تقدیس کے سمبلز ہیں، شہداء کے جو مانیومنٹس، ان کو ڈیسیکریٹ کیا، تو ان کے لیے کوئی چھوٹ ہوگی، یا ان لوگوں کو جنہوں نے قومی املاک پہ حملہ کیا، تو یہ اگر نہ ان کو سزا ہو تو وہ تو پھر ایک خلفشار یا انارکی کی طرف قوم کو دھکیلنے کے مترادف ہوگا۔ اور جہاں تک بات کمیشن کے حوالے سے بھی انہوں نے اس سوال کا بھی انہوں نے جواب دیا، جب یہ کہا گیا کہ بھائی جوڈیشل کمیشن کی بات کی جاتی ہے، خاص طور پر اس پارٹی کی جانب سے کی جاتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ کمیشن تو ان چیزوں پر بنتا ہے جن کے بارے میں کوئی ابہام ہو، جن کے بارے میں چیزیں واضح نہ ہو، اس کے بارے میں تو واضح، لیکن اس پر بھی انہوں نے کہا کہ پھر بھی اگر کمیشن بنتا ہے تو پھر وہ 2014 کا جو دھرنا ہے اس پر بھی دیکھے کہ وہاں کیا معاملات تھے۔ انہوں نے حوالہ دیا 2016 کا، جب کے پی سے حملہ کیا گیا وفاق پر، انہوں نے کہا پھر اس پر بھی ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کمیشن بنے گا تو پھر وہ صرف 9 مئی تک ہی نہیں، پھر دیگر معاملات بھی اس میں سامنے آئیں گے، خاص طور پہ پی ٹی وی پارلیمنٹ حملے کا بھی انہوں نے حوالہ دیا؟ جی بالکل، وہ تو پھر اسی لیے ان ایونٹس کی طرف توجہ مبذول کروا رہے تھے کہ جب اس ایونٹ کی بات کریں 9 مئی کی اور اس کی ریٹریبیوشن کی، تو اس پہ پھر ابہام کریٹ کرنے کے لیے جان بوجھ کے ڈائیورٹ کیا جاتا ہے ایشو کو، اور جوڈیشل کمیشن کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ میرا جوڈیشل کمیشن کا تو اس سے کوئی ایک ایویڈنس آپ کے سامنے ہے، آپ کو الیکٹرانک سرویلنس مینز اویلیبل ہیں، ان سے آپ کے پاس سب ایویڈنس ہے، آپ کے پاس اسٹیٹمنٹس ہیں لوگوں کی، اور جوڈیشل کمیشن تو اس چیز میں ہوتا ہے جس میں کسی چیز کو، فیکٹس کو آپ کو کلیئر نہ ہو، تو یہ تو کلیئر ایز ڈے لائٹ سارے فیکٹس ہیں، تو اس میں 1 سال بعد یہ کہنا کہ اب جوڈیشل کمیشن ہوگا، تو وہ میرا خیال ہے یہ چیزوں کو ڈائیورٹ کرنے کے اور لیے یہ راشد ڈیلیئنگ رنجو ٹیکٹکس ہے۔ صاحب، اس پارٹی کی طرف سے ایک طرح کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے، کیونکہ جب یہ بات کہی گئی کہ ذمہ داروں کو سزا دی جائے ورنہ جو انصاف کا ہمارا ایک سسٹم ہے اس پر سوال اٹھے گا، اور ہمارا آئین بڑے واضح ہے کہ کہاں پہ کیا باؤنڈریز طے کر دی گئی ہیں آلریڈی، لیکن جو اسد کیسر صاحب ہیں، انہوں نے جب یہ بات بھی کہی گئی کہ یہ لوگ کھلے عام معافی مانگیں، جنہوں نے 9 میں کیا، وہ کہتے ہیں جی معافی تو ہم اپنے باپ سے بھی نہیں مانگتے، تو پھر یہاں معافی کا سوال ہی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تو آپ سمجھتے ہیں یہ معاملہ مزید کنفرنٹیشن کی طرف خدا نخواستہ جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو سٹانس شروع سے کنفرنٹریشن کا ہے، بیکاز یہ جس کسی نے ان کو ان لائن پہ ایڈوائز کیا ہے کہ آپ سوشل میڈیا سے فرضہ سرائی کریں اداروں کے خلاف، اور اس سے ادارے پریشر میں آ جائیں گے اور آپ کی کسی قسم کی کوئی ریلیف مل جائے گی، تو میرا خیال ہے یہ ان کی بہت بڑا خام خیالی ہے، کیونکہ ادارے کا ایک ایتھوس ہے، ادارے کی ایک کوہیسیونیس ہے اور ایک پرائیڈ ہے، اور وہ ادارہ ہے جو اور کچھ نہیں چاہتا صرف قوم کی جو دفاع ہے اور انٹرنل جو سیکیورٹی ہے اس کے لیے وہ کوشاں ہے، دن رات شہادتیں ہو رہی ہیں۔ آپ آج دیکھ رہے ہیں ٹی ٹی پی کا جو خطرہ ہے جو سر اٹھا رہا ہے، اور اس نے ہر روز آپریشنز ہو رہے ہیں کے پی میں، اور اس کی طرف بھی نشاندہی ہوئی کہ یہ کنوکشن ریٹ آپ دیکھ لیں کہ جو جتنے بھی دہشت گرد ہیں ٹی ٹی پی کے، ان کا کتنا ہے، تو یہ بھی ایک ہمارے پورے کرمنل جسٹس سسٹم پہ بھی ایک سوال اٹھاتا ہے کہ اگر ہم اس سے نبرد آزما نہیں ہو پا رہے اس دہشت گردی کے افریج سے، تو ہمیں کن کن جہتوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پولیس کی کیپیسٹی نہیں ہے، سول ایڈمنسٹریشن کی ریٹ نہیں ہے، کرمنل جسٹس سسٹم کام نہیں کر رہا، تو ایک ادارہ کہاں تک اوور اسٹریچ ہو کے قربانیاں دے کے اس کو روکے گا؟ یہ ہول آف دا نیشن ایفرٹ کی ضرورت ہے، اور یہی جو وائلنٹ کرائم ہوتا ہے، یہ اس کا بھی یہی چیز ہے، یہی انالوجی ہے، کیونکہ اگر آپ سیاسی ایک ڈفرینسز پہ آپ ایک کلٹ ورشپ شروع کر دیں گے اور یہ نہیں سمجھیں گے کہ حد کہاں ہے، ریڈ لائنز کہاں ہے، ذمہ داری کیا ہے، اور ایک شخص کے کہنے پہ یا ایک لیڈر کے بھڑکانے پہ آپ آگ لگا دیں گے سرکاری املاک کو، آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ وہ شہداء کی تکریم کیا ہے، تو پھر تو یہ ایک کمپلیٹ انتشار ہے، اور کسی بھی معاشرے میں انتشار جو ہوتا ہے وہ انٹرنل آپ کی جو اسٹیبلٹی ہے اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے، تو اس کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جس کسی نے بھی ان کو ان لائن پہ ڈالا تھا، میرے خیال ہے اس نے بڑی ڈس سروس کی ہے پارٹی کے ساتھ بھی، اور جو آرمی ہے ایز این انسٹیٹیوشن، یہ اس کا بڑا کلیئر ایک موقف سامنے آیا ہے، اور تمام اداروں کو یہ
دیکھنا چاہیے کہ ایبسلیوٹلی. اچھا راشد صاحب، جیسے آپ نے یہ پوائنٹ کیا اور خود بھی ترجمان نے یہ بات برملا کہی کہ چاہے وہ چینی انجینئرس والا معاملہ ہو یا کوئی بھی چیز ہو، پاکستان میں جتنی بھی تخریب کاری کے واقعات ہو رہے ہیں اس کے تانے بانے افغانستان، اور پھر ظاہر سی بات ہے جو کٹ پتلیاں ہلانے والا وہ پڑوسی ملک بھارت جو ہے، وہ بالکل شواہد بالکل سامنے ہیں. ناؤ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب اپنی اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی جان لیں اور نبھانا شروع کر دیں. ایز یو سیڈ کہ پولیس کی کیپیسٹی بڑھانا اور سول جو جتنے بھی ایڈمنسٹریشن ہیں اس کا بہت زیادہ فعال ہونا علاقوں میں، اگر اسی طریقے سے دشنام درازی، الزام تراشی کا ہوتی رہی تو پھر تو معاملات آگے نہیں بڑھ پائیں گے، اور ظاہر سی بات ہے ایک ادارہ کب تک اتنے ساری چیزیں لے کے آگے چلتا رہے گا. جی بالکل، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر یہ دشنام درازی کا سلسلہ جاری رہا، اور یہ ایک 5th جنریشن وارفیئر ہوتی ہے، انفارمیشن وارفیئر کے ڈومین میں آج کل ایکسٹرنل فورسز ہیں جو اس پہ بہت پیسہ خرچ کر رہی ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اور دیگر جو مین اسٹریم میڈیا کے ذریعے بھی ایک کمپلیٹ انتشار کی فضا کریٹ کی جائے، اور ریومر ملز جو ہیں وہ چرن ہوتی ہیں. آپ نے کل بھی سنا ڈی جی ایس پی آر کو ان سے ایک سوال ہوا کہ جی آپ اڈے دے رہے ہیں امریکنوں کو بلوچستان میں، تو انہوں نے اس کو اسٹریٹ اوے ریفیوز کیا اور کلیئرٹی دی. اب یہ اس قسم کی جو ہوتی ہیں ریومرز، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اداروں کے درمیان، اداروں اور عوام کے درمیان ایک بہت پیدا کی جائے اور قوم کو تقسیم کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں جو سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہیں اس کو بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک ایز اے رسپانسبل نیشن ہمیں کس طریقے سے اس کو ریگولیشن کرنی چاہیے. جو بائی دا وے ویسٹ میں آلریڈی وہ اس پہ سوچنا شروع ہو گئے ہیں. ایک ڈبیٹ ہو رہی ہے کہ کیسے سوشل میڈیا سوسائٹی کو فریگمنٹ کر رہا ہے، ان کی تھنکنگ کو لمٹ کر رہا ہے، جین زی کو کیا اس پہ اثرات ہو رہے ہیں. یہ تو ان کی کلینکل سائیکالوجسٹ اس فائر والز اور ڈیجیٹل رسپانسبلٹی اور پلیٹ فارمز کو محدود کرنا، ایج کے ساتھ لمٹ کرنا یوزر، یہ ساری چیزیں وہاں ڈسکس ہو رہی ہیں. تو ہمارا معاشرہ تو ویسے ہی وہ تعلیم کے اس معیار پہ نہیں ہے اور ہم خطرات پہ بھی گھرے ہوئے ہیں. تو ادھر ہمیں اس چیز کی طرف بھی دیکھنے کی بہت غور سے ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ راشد ولی جنجوعہ صاحب.